كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں اسی طریقے سے اسی لیے ہم نے ایک بہترین امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، تاکہ تم بن جاؤ تمام انسانوں کے اوپر گواہ، ان کے خلاف گواہی دینے والے، اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف گواہی دینے والے. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیوں بات یہ کہی ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. یہ جو بھی ہماری اس وقت شکست خوردگی ہے اور کم ہمتی ہے، وجہ کیا ہے؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. دنیا ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں کہ اللہ یہ بدماش لوگ جو تھے، جو تیرے دین کے پیروکار بنے پھرتے تھے اور جو تیرے نبی کے نام لیوا پھرتے تھے، انہوں نے وہ دین ہمیں نہیں پہنچایا. مجرم یہ ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس نے تو بہت بڑا طوفان گھڑا ہے. فقد افطرا اسمًا عظیما. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ان کی نشأت ثانیہ ہوئی. حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر جو ہے توبہ کا سور پھونکا. توبہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف. اس سے بحیثیت مجموعی یہودی جو ہے وہ بری رہی. جہاں تک بڑا شرک ہے یہود اس سے بالعموم جو ہے وہ بری رہے ہیں. ایک دور میں صرف ان کی ایک جماعت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ان کی نشأت ثانیہ ہوئی. جب یہ تباہی سے دوچار ہو چکے تھے، نبوکدنضر نے ان کو بری طریقے سے جو ہے پامال کیا تھا. 6 لاکھ قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو لے گیا تھا کیپٹیو بنا کر، اسیر بنا کر. اسارت بابل، دی کیپٹیوٹی آف بیبیلونیا، یہ ان کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. اس کے بعد ان میں نشأت ثانیہ جو ہوئی، حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر جو ہے توبہ کا سور پھونکا. توبہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف. پھر ان کے اندر جو ہے دین اور ایمان میں دوبارہ کچھ بڑا شرک. اس سے بحیثیت مجموعی یہودی جو ہے وہ بری رہی. البتہ عمل کے اندر سفلی اعمال، جادو، ٹونے ٹوٹکے، یہ ان کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بہت عام ہو گئے تھے. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. تفصیل سے وہاں بحث آئی ہے. تو یہاں چونکہ اسی قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا اس آیت کو لے آئے کہ شرک صرف عقیدے کا نہیں ہوتا، شرک عمل کا بھی ہوتا ہے. لہذا اس اعتبار سے غور کر لو کہ تمہارے اندر وہ جو عملی شرک ہے وہ آ چکا ہے. عملی شرک تو نفس پرستی بھی ہے. اگر آپ نے نفس کی خواہش کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا تو آپ نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. عقیدہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا. فرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. الم تر الی الذین یزکون انفسهم. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے مسلمانوں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں پاک باز. یہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ان کی دال میں ہمیشہ کچھ کالا ہوتا ہے. عام طور پر انسان جو ہے اس کے اندر نیکی ہو، تقوی ہو، خیر ہو تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ کہ خاکساری پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر گھمنڈ اور اپنے تزکیے کا اور اپنے اخلاق عالیہ کا اور اپنے روحانی مقامات کا وہ تذکرہ کرتا پھرے. بل اللہ یزکی من یشاء. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دے. اپنے آپ جو ہے خود ساختہ مربع اور مزکہ ہو جائے کوئی تو اس سے کچھ نہیں بنتا. ولا یظلمون فتیلا. اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. ظاہر باتیں ان کے اپنے اعمال ملیں گے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کفر کرنے والو معذرتیں نہ بناؤ، تمہیں تو وہی کچھ مل رہا ہے جو تم کر کے لائے ہو. ہم نے اپنی طرف سے کوئی شے تمہارے اوپر نہیں ڈالی.
یا نوٹ کیجئے فتیلہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ظاہر بات ہے ہر زبان جو ہے وہ اپنے مشاہدات جو ہے ان لوگوں کے اس پر بنتی ہے. اب دیکھیں کھجور جو ہے عربوں کی زندگی کی یوں سمجھیے بڑی مرکزی شے تھی کھجور. کھجور کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں. کتنی باریک سی بے جان سی. تو حقیر شے کا ذکر کرنا ہو تو قطمیر، کہ اس جھلی برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. پھر یہ کہ اس کھجور کی بھی ناف سی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا دھاگا، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف اس کی جو ہوتی وہ ہے فتیلہ، کہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ ملیں گے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو اے نبی اور اے مسلمانوں یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں. وہ جھوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بخشائے لوگ ہیں، ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں، ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہمارے ساتھ سوال ہی کیا ہے؟ کوئی عذاب نہیں، اگر ہوگا بھی تو چند دنوں کے لیے، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے سوا نہیں ہوگا. اول تو یہ کہ ہمیں آگ میں داخل کیا ہی نہیں جائے گا. یہ سب جو ہے جھوٹ گھڑے ہیں انہوں نے. وکفا بہ اسما مبینا، اور محض ان کی یہ باتیں بھی کافی ہیں بہت بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے. یہ جو من گھڑت باتیں ان کی تباہی بربادی اور ان کے عذاب کے مستحق ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر. یہ جبت کے معنی کیا ہے؟ اگرچہ بعض روایات کے اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا یہ ایک بت کا نام تھا، لیکن نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی رائے ہے اس سے مراد ہے سحر، ساحر، ساحری، جادو، ٹونا ٹوٹکا، یہ جو چیزیں ہیں اعمال سفلیہ. یہ یہود میں حضرت سلیمان کے زمانے سے بہت عام تھی. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنات کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ ہو گیا تھا انسانوں کا، اس لیے کہ جنات بھی مسخر تھے حضرت سلیمان کے ہاتھوں، اور وہ وہاں پر ان سے کام لیتے تھے، اور ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے جنات نے بنائی ہیں. تو اس وقت ذرا میل جول زیادہ تھا، تو شیاطین جن جو ہے انہوں نے خوب اپنی گمراہی جو ہے انسانوں میں، یہودیوں میں پھیلائی تھی. تو یہ ان چیزوں میں ان کا دھیان ہے، اس چیزوں پر یقین کرتے ہیں. اور طاغوت طغا سے سرکش، جو بھی اللہ سے سرکش ہے وہ طاغوت ہے. میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکاتا، گردن اکڑاتا ہوں تو میں طاغوت ہوں. شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے. یہ نظام جو دنیا کا سیکولرزم کا ہے، پاپولر ساورنٹی، یہ آج کی سب سے بڑی طاغوت ہے. ہم خدا ہے، ہم قانون بنائیں گے، ہم طے کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم نہیں جانتے اللہ نے کیا کہا، کس چیز کو صحیح کہا، کس چیز کو غلط، کس کو جائز کہا، کس کو ناجائز. یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، مشرکین مکہ کو، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ ان صاحب ایمان لوگوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہیں. یہ ہوتا زدم زدہ کی انتہا، فإنما هم فی شقاق. جب زدم زدہ میں آ گئے تو یہودی اس حد تک اتر آئے. کعب بن اشرف کا یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ وفد لے کر گیا تھا مکے ایک متحدہ محاذ بنانے کے لیے حضور کے خلاف. وہاں ابو سفیان نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا یہ محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اچھا تم بیان کرو تمہارا دین کیا ہے. انہوں نے کچھ اپنے حج کے مراسم، یہ وہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تمہارا دین ان سے بہتر ہے. حالانکہ سب جانتا تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، بلعام بن باورہ کی مثال. تو انہوں نے وہاں کہا جا کر کہ تمہارا دین، حالانکہ وہ جانتے مشرک بت پرست، لیکن وہ زدم زدہ محمد کی مخالفت اور دشمنی میں یہاں تک آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کر دے پھر ان کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کون انہیں ہدایت دے گا، کون انہیں چھڑائے گا. ام لہم نصیب من الملک
فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کیا یہ لوگ ان کے پاس اختیار کا کوئی حصہ ہے، بادشاہی کا کوئی حصہ ہے؟ الملک للہ، بادشاہی اختیار تو کل کی کل اللہ کے لیے. یہ جو ہے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے نبوت پر تو ہمارا اجارہ ہے، 2000 برس سے نبوت ہمارے ہاں ہے، 2500 برس سے. یعقوب نبی تھا ہمارا جد امجد، پھر یوسف نبی تھے، پھر موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک 1400 برس نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. یہ کہاں سے نبوت آ گئی نئی بنی اسماعیل کے اندر؟ یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ نبوت نام تھا جس کا گئی یعقوب کے گھر سے، یعقوب کے گھر سے چلی گئی بنی اسرائیل. اسرائیل تو اصل میں لقب حضرت یعقوب کا تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اجارے داری ہے، ہم سے یہ چیز نہیں جائے، مونوپولی ہے ہماری. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو یہ تو کسی انسان کو پھر ایک تل بھی نہیں دیں گے. نقیر تل کو کہتے ہیں. کوئی رحمت خداوندی میں سے تل کا حصہ بھی کسی دوسرے انسان کو دینے کے لیے یہ آمادہ نہیں ہوگی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے؟ الناس سے مراد یہاں اہل ایمان. یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اللہ نے جو کچھ ان کو دیا، قرآن عطا فرمایا، محمد عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں. من فضل ہی، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا قدر مشترک تک کہ ہم نے آل ابراہیم سے کیا تھا نا وعدہ، تو آل ابراہیم میں تم ہی تو نہیں ہو، اور بھی ہے. ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو. غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی تھا کہ نہیں؟ تمہاری کتاب جو ہے وہ بتا رہی ہے، حالانکہ اگرچہ تم نے تحریف کر دی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے تورات میں قرار دیا گیا حضرت اسحاق کو، حالانکہ وہ حضرت اسماعیل تھے. لیکن اسماعیل ایک بیٹا تھا ابراہیم کا، یہ تو مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کسی اختلاف ہی نہیں. اور اس میں بھی کہ بڑا بیٹا وہی تھا، پہلے اسی کی ولادت ہوئی ہے. 6 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ أخيا ورتل القرآن. حضرت سارہ بانج تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. ان کے مجبور کرنے پر، اصرار پر، پھر حضرت ابراہیم نے جو کنیز کی حیثیت سے، اگرچہ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی مصر کی، لیکن شاہ مصر نے بطور کنیز پیش کیا تھا، جیسے حضرت ماریا قبطیہ جو ہے مقوقس نے حضور کی خدمت میں بھیجی تھی. لہذا حضرت ابراہیم نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا اپنا، کبھی کوئی جو ہے ان سے مباشرت نہیں کی تھی. لیکن حضرت سارہ کے اصرار پر، زور دینے پر کہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم یہ جو مصری کنیز ہے تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو تاکہ اللہ تمہیں اولاد دے. تو ان کے اصرار پر ہوا یہ. حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے تھے حضرت سارہ سے، اور ان کے اپنے خاندان سے تھی، لہذا ان کا لحاظ بہت کرتے تھے، دلجوئی بہت کرتے تھے. ان کے اصرار پر جو ہے انہوں نے تعلق کیا قائم، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل دے دی. البتہ اس کے بعد پھر 13 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت سارہ کو بھی حضرت اسحاق عطا فرما دیا. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما. ظاہر بات ہے کہ اب یہ جو خلافت راشدہ قائم ہوئی یہ بھی تو آل ابراہیم ہی کی تھی نا، کس کی تھی؟ اگر داؤد اور سلیمان کی جو حکومتیں تھیں وہ آل ابراہیم کی تھیں، تو ابو بکر اور عثمان اور علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ کون تھے؟ پھر یہ کہ بنو عباس کون تھے، بنو امیہ کون تھے؟ یہ سب بھی تو وہی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں. شاذ ہے عبداللہ ابن سلام، جو بہت بڑے عالم تھے، یہودی، ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بہت سے کہ جو اس سے رک گئے ہیں، ہاتھ روک لیا ہے. ایسا یا سدو کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے. رک جانا اور روک دینا، رک بھی گئے ہیں اور روک بھی رہے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے انہیں پھونکنے کے لیے، جلانے کے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ. ان الذین کفروا بآیاتنا، یہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں، جہنم میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
جب بھی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے ان کے علاوہ اور کھالیں. یہ ہے وہ جہنم کے عذاب کے دوام کے لیے. اب کھال اگر جل جائے اور نیچے کے ٹیشوز نکل آئیں تو ان کے اندر سینسیشن نہیں ہے. پھر آگ جلائے گی اگر اندر کے مسلز کو تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ سینسری جو ہے نوٹس وہ تو سارے کے سارے اسکن کے اندر ہیں. وہ اگر بے حس ہو چکی، جھلس چکی، ختم ہو چکی، مر چکی تو گویا کہ تکلیف ختم ہو گئی نہیں. اس کے بعد ان کی کھال بدل دیں گے، نئی کھال دیں گے، اور اس کھال میں پھر وہی جلن، وہی خلش، وہی ان کے لیے سوزش جو ہے جو کہ تون جاری رہے گی. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، وہ عذاب کا سلسلہ ختم نہ ہو بلکہ دوام کے ساتھ تسلسل کے ساتھ انہیں وہ تکلیف اور اذیت اور کوف جو ہے وہ پہنچتی رہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے حکم دے، جس طرح کا چاہے قانون بنائے، لیکن ساتھ ہی حکیم ہے. اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ہستی کا کوئی عمل، کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بامقصد ہوتا ہے، بامانی ہوتا ہے. بے مقصد بے معنی کام آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، آپ تو در حقیقت اس مقام سے گر چکے. تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اللہم ربنا اجعلنا منہم سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اصل میں ترجمہ تو ہوتا تحتہم الانہار، تحتہا الانہار، اس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، لیکن میں ہمیں ترجمہ کیا کرتا ہوں جس کے دامن میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے. اور عرب کا معاملہ کیا تھا؟ وادیاں، نیچے وادی گہرائی میں چشمہ بہ رہا ہے، اور پھر یہ کہ دونوں طرف ڈھلوان کے اوپر درخت ہے، پلانٹیشن ہے. تو تحت کا مطلب یہ ہے جس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں. دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، علامہ اقبال کی جو بچوں والی نظم ہے کہ دامن میں کوہ کے چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور اس میں بھی ہے وہ چشمہ بھی ہو، پانی بھی موج بن کر اٹھ کے دیکھتا ہو. تو یہ جو ایک نقشہ ہے کہ ایک پہاڑی ایک سطح مرتفع ہے اور اس کے اوپر جو ہے قطار درخت لگے ہوئے ہیں، اور نیچے وادی کے اندر جو ہے وہ اگر چشمہ بہ رہا ہے، کوئی دریا ندی ہے، اس سے ظاہر بات ہے کہ پانی جو ہے وہ سیپ کر رہا ہے، جذب ہو رہا ہے، دونوں سائڈز میں جا رہا ہے، تو درختوں کی جڑوں کو جو ہے سیراب کر رہا ہے. تو یہ ایک فطری باغ، ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی لگاتا ہے خود، اس کے لیے تو یہ کہ زمین کو ہموار کریں گے، جو بھی کریں گے. لیکن ایک وہ ہے کہ جو نیچرل، جہاں پر کہ آپ کو ایک نظر آئے ہریاول اور نیچرل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باغ کی شکل. تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اس حال میں کہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے ہوں گے ان میں بیویاں نہایت پاک باز، نہایت صالح، نہایت پاک کی ہوئی. یہی لفظ آپ کو معلوم ہے حضور کی ازواج کے لیے آتا، ازواج مطہرات. اور سورہ احزاب میں آیا لیطہرکم تطہیرا، تاکہ تمہیں خوب پاک کر دیں، ہر آلائش سے، ہر خرابی سے بالکل پاک اور صاف کر دیں. ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور پھر انہیں داخل کریں گے ہم گھنی چھاؤں میں. ظل چھاؤں، ایک ظل کے ساتھ ظلیل زوئے کے ساتھ ہے، یہ وہ چھاؤں جو بڑی گھنی چھاؤں ہے، بڑی گہری چھاؤں، اس کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے جن میں دوام ہوگا، جس میں انہیں دھوپ کی سختی نہیں دیکھنی ہوگی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سخت دھوپ کی گرمی اور نہ سخت سردی جو انسان کو جو ہے وہ جما کر رکھ دے، نہیں، بلکہ ایک معتدل موسم، خوشگوار موسم، ظلا ظلیلا. یہ 14 آیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی ہیں. اب یہ نوٹ کر لیجئے اگلے درس کے لیے تمہید کے طور پر. اس کے بعد جو 2 آیتیں آ رہی ہیں اہل ایمان سے خطاب کر کے، وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں.
اور اس کا جو ہے پس منظر کے حوالے سے جان لیجئے. اب تک جو ہم نے 43 آیات پڑھی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ سے خطاب تھا، اور 14 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ جن میں روح سخن یا خطاب اہل کتاب سے تھا. تو امت مسلمہ سے جو خطاب تھا اس میں زیادہ تر گفتگو کس سطح پر ہوئی ہے؟ معاشرتی سطح، عورتوں کے حقوق، یتیموں کا لحاظ، عورتوں کے ساتھ معاملات، نکاح کے شرائط اور قیود، محرمات ابدیہ کون ہیں، یہ چیزیں. معاشرہ در حقیقت جو ہے ہمارا جو نظام ہے اجتماعی، اس کی جو لوئسٹ لیول ہے اس کا وہ خاندانی نظام ہے. خاندانی نظام سے بات بنتی ہے، کیونکہ پہلی آیت جو ہے سورہ نساء کی وہی خاندانی نظام کی جڑ بنیاد ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لیکن یہ کہ اب اس سے اوپر ایک سطح ہوتی ہے. معاشرہ اگر آرگنائز ہو گیا ہے، منظم ہے، اس کی تطہیر ہو گئی ہے، اس کی پاکیزی ہو گئی ہے، خرابیاں نکل گئی ہیں، اصلاح ہو گئی ہے، سیکشول پرورشن ختم ہو گئی ہے. اب اس معاشرے کا اپر لیول آتا ہے آرگنائزیشن کا، جسے آپ سٹیٹ کہتے ہیں. ریاست و سیاست کی بنیاد پر یہ ہائر لیول آف آرگنائزیشن ہے سوسائٹی. اس کے ضمن میں 2 انتہائی اہم آیات ہیں کہ جو ابھی 58ویں اور 59ویں آیات ہیں. اس کے بعد 60ویں آیت سے بڑا لمبا خطاب شروع ہو جائے گا. اگرچہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوگا، لیکن وہاں روح سخن جو ہے وہ منافقین کے ساتھ ہوگا. یہ طویل ترین حصہ ہے، تقریباً نصف حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ نفاق کے موضوع پر ہوگا جو ہم پڑھیں گے. کہ یہ جو اگلا سبق ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا جو اپر ٹیئر ہے، ہائیسٹ لیول ہے، ریاست حکومت کی سطح پر، اس کا کیا قانونی دستوری ڈھانچہ ہے، وہاں کیا لائحہ عمل ہے، اس کے لیے کیا بنیادی اصول دیے گئے ہیں. اقرأ أخيا ورتل القرأ أخيا ورتل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سورہ نساء میں پہلی 42 آیات میں جب اہل ایمان سے خطاب ہوا ہے بحث امت مسلمہ، اس میں زیادہ تر معاشرتی معاملات پر بحث ہوئی ہے. یہ جو انسان ہے جسے کہا جاتا ہے گریگوریس اینیمل، متمدن حیوان، یہ مل جل کر رہتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مل جل کر رہتا ہے تو پھر اس مل جل کر رہنے کے کچھ قواعد، کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قوانین لازماً ہوں گے. اور اس کی معاشرے کی تنظیم شروع ہوتی ہے باٹم سے. پہلی شے ہے خاندانی نظام، اجتماعیت کا یوں سمجھئے نقطۂ آغاز. ایک مرد ایک عورت، نکاح کا رشتہ، اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑی، اولاد ہوئی. اب اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. ایک ڈائمنشن تھی شوہر اور بیوی، دوسری ڈائمنشن والدین اور اولاد، اور اس طریقے سے ایک یونٹ مکمل ہو گئی. اسی یونٹس کے جمع ہونے سے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں تک عائلی قوانین کا تعلق ہے، فیملی لاس، وہ نہایت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آ گئے، کیونکہ پہلا قدم وہی ہے. معاشرے کی تنظیم کے لیے جو ابتدائی قدم ہے وہ خاندانی نظام. خاندانی نظام ٹیڑھا ہو جائے گا
تو پورا معاشرہ ٹیڑھا ہو جائے گا. خشت اول چونہد بیمار کچ تاثریہ بھی روت دیوار کچ. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نیچرل ترتیب قرآن نے منحوس رکھی کہ آئلی قوانین کئی رکوعوں پر مشتمل سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. اب یہ جو خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں، اس معاشرے میں اب کیا کیا چیزیں سامنے آنی چاہیے یہ ہم نے دیکھا. 42 آیات جو ہیں ان میں بعض مواقع پر تو بہت ہی حکمت کے موتی، بہت بڑے بڑے ہیرے، جیسے مثلاً آخری جو 2 آیات 41 اور 42 شہادت علی الناس، جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اس کا جو منظر آخرت میں ہوگا میدان حشر میں، اس کا نقشہ کھینچا گیا. اسی طرح ایک اور حکمت کا ہیرا جو آیا تھا وہ تھا توبہ کے بارے میں. انما التوبۃ علی للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یہ بھی توبہ کے بارے میں بہت ہی اہم. پھر یہ کہ خاندانی نظام، کن رشتوں میں مناکحت نہیں ہو سکتی، شادی نہیں ہو سکتی، محرمات ابدیہ. پھر جو غلط کام چلے آ رہے تھے، عورتوں کو بھی وراثت کی طرح مال سمجھ لینا، بھیڑ بکریوں کی طرح، اور اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے گھروں میں بیویوں کی حیثیت سے ڈال لینا، ان سب کی نفی کی گئی. ساری گندگیاں جو ہیں، آلائشیں جو جاہلیت کے دور میں تھی، ان کو ختم کیا گیا. پھر خاص طور پر جو کمزور طبقہ اور وہ ہے یتیموں کا، ان کے حقوق، اور اس کے لیے بڑی شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، بڑے ایمفیسس کے ساتھ قرآن مجید میں بیان آیا. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وراثت کے قوانین آئے. اسی طریقے سے سیکس ڈسپلن، اور اس میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے ابتدائی اقدامات آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ در حقیقت جو سیکنڈ لیول ہے انسانی سوسائٹی کی تنظیم میں، اس میں معاشرتی جو مسائل ہیں ان سے بحث کرنے والی. جب ایک قوم، ایک ملت، ایک حکومت، ایک ریاست جب وجود میں آتی ہے، یہ ہائیسٹ فارم ہے انسانی تمدن کی، آرگنائزیشن اور تنظیم کی. اس کے ضمن میں یہ 2 آیات نہایت پروفاؤنڈ اور بہت اہم ہیں. ایک بات اصولی اعتبار سے آپ حضرات پر پہلے بھی واضح ہوگی، ذہن میں تازہ کر لیجئے. ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ایسے کچھ چیپٹرز نہیں ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے، اسلام کا معاشی نظام یہ ہے، معاشرتی نظام یہ ہے، آئلی نظام یہ ہے، کہیں نہیں. قرآن مجید تو اپنی روانی کے اندر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں، سمجھیں، اخذ کریں. اسلام کا سیاسی نظام کیا بنے گا، اس کے اصول کیا ہوں گے، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہوں گے. اسی طریقے سے معاشی نظام کے کیا اصول ہوں گے. اس نے کہہ دیا سود حرام ہے، جوا حرام ہے، وراثت کا قانون دے دیا، رشوت کی حرمت بیان کر دی، چوری ڈاکہ اس کی نفی کر دی. باقی یہ کہ اب اس سے بناؤ نظام. بہرحال یہ جو لیول ہے ریاست کی سطح پر، اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ ایک اصول تو وہ ہے کہ جو مکی صورتوں ہی میں دے دیا گیا، وہ سورہ شورا، اور وہ مکی دور کی بھی درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، آخری دور کی نہیں، درمیانی دور کی صورتوں میں سے. اور اس میں الفاظ آ گئے امرہم شورا بینہم. مسلمانوں کی چاہے جماعتی زندگی ہو اور چاہے معاشرتی سیاسی زندگی ہو، اس کا اصل الاصول کیا ہے؟ اس میں کوئی اتھارٹیرینزم نہیں ہوگا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ میرا اختیار مطلق ہے، میں جو چاہوں گا. جیسے بادشاہی میں ہوتا ہے، بادشاہ وہ دعویٰ کرتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرعون کے الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں. کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جسے چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں. یہ میرا اختیار مطلق ہے. تو منارکی ہو، اسٹیکریسی ہو، ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاندان، کوئی فرد، وہ گویا کہ مختار مطلق بن کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس آج سے 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مغرب تو جمہوریت کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، وہاں بدترین جو ہے ملوکیت چل رہی تھی. ملوکیت بھی کیسی؟ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے دعوے کے ساتھ. یہ تو آج سے 250 برس ہوئے ہیں صرف، جب فرانس میں انقلاب برپا ہوا اور جمہوریت نام کی کوئی چڑیا جو ہے وہ ویسٹ کے ہاتھ میں آئی ہے. ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ انقلاب فرانس سے پہلے بادشاہی، اور بدترین بادشاہی. ایک طرف بادشاہی بدترین، دوسری طرف پوپ شاہی، پوپ کا اختیار. وہ گویا کہ وہ تو بادشاہوں سے بھی اوپر تھا.
وہ تو پورے یورپ کے اوپر حکمران تھا، اس کا حکم جو ہے وہ آخری شے تھی جس سے کوئی بادشاہ بھی سرتابی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بغاوت کرنے والا پوپ سے برطانیہ تھا، جس نے اپنا چرچ علیحدہ بنا لیا پوپ سے آزاد کر کے، اینگلیکن چرچ، چرچ آف انگلینڈ وہ آزاد ہو گیا۔ پروٹیسٹنٹ، پہلا پروٹیسٹنٹ جو ہے ملک وہ برطانیہ تھا۔ بہرحال اس وقت سوچئے آج سے 1400 برس قبل جو اصل الاصول دیا گیا، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں۔ آپ نبی تھے، اس کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے، بلکہ یہاں تک سورہ آل عمران میں حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے کوتاہی کی ہے، جن سے تقصیر ظاہر ہوئی ہے، جنہوں نے کسی لغزش کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، آپ ان کو بھی مشاورت سے خارج نہ کیجئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کے ساتھ مشاورت کیجئے، ان کو بھی کانفیڈنس پہ دیجئے، ان کی بھی رائے لیجئے۔ اور آپ نے دیکھا بہت سے مواقع پر حضور نے اپنی رائے کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو جدید جمہوریت ہے وہ وہاں نہیں تھی، وہاں کوئی فیصلہ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے نہیں ہوا۔ پوری سیرت کے اندر جو ہے یہ نہیں ہوا کہ ادھر زیادہ ہے تو یہ بات حق ہو گئی، ادھر کم ہے تو یہ بات غلط ہو گئی، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کم لوگ جو ہیں ان کی رائے زیادہ صحیح ہو، زیادہ صائب ہو۔ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے والی بات غلط ہے، بحث گنتی سے تو نہیں ہوتا۔ از مغز دو صد خر فکر انسان نبی آیا، اقبال کہتے ہیں کہ 200 گدھے جمع کر لو گے تو ان کے دماغوں سے ایک انسان کا دماغ تو وجود میں نہیں آئے گا۔ اسی اعتبار سے وہ کاؤنٹنگ والا معاملہ نہیں ہے، اور اختیار حضور کے ہاتھ میں تھا۔ مشورہ آپ لیتے تھے، لیکن مشورہ قبول کریں نہ کریں یہ آپ کے اختیار میں تھا، لیکن بعض مواقع پر آپ نے اپنی رائے کو پس پش ڈالا ہے۔ غزوہ بدر میں ہوا ہے، صحابہ کرام نے جہاں حضور نے کیمپ لگوا دیا تھا، بعض حضرات نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے حضور سے آ کے عرض کیا، حضور اگر تو یہ وحی کے روح سے آپ نے فیصلہ کیا تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ کی ذاتی رائے ہے اور آپ ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا عرض کرو۔ فرمایا ہمارے نزدیک یہ جگہ کیمپ کے لیے مناسب نہیں، وہ جگہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور نے تو پہلے کوئی جنگ لڑی نہیں تھی، اب جنگی تدابیر سے تو آپ واقف نہیں تھے، تجربہ آپ کا نہیں تھا۔ یہی غزوہ احد میں ہوا، آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن کچھ جوشیلے مسلمان تھے، ان کا جوش شہادت اور ذوق جہاد جو تھا، قتال فی سبیل اللہ، انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو کھلے میدان میں۔ تو یہ ہے کہ امرہم شورا، ایک فضا پیدا رہنی چاہیے کہ نبی ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور ان ساتھیوں سے بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جن سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے، لیکن یہ کہ آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اپنی مشاورت سے خارج نہ کر دیجئے کہ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، ان سے تو غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے فلاں موقع پر غلط حرکت اختیار کی، نہیں، ان کو اپنی مشاورت کے دائرے سے خارج نہ کیجئے۔ یہ بہترین نظام جماعت ہے۔ اس کے بعد حکومت کے معاملے کے اندر بھی یہ کہ مشاورت چلتی رہی، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم اجمعین، وہ شورا کی رائے کے پابند نہیں تھے۔ ان کی رائے جو ہے شورا مشورہ وہ لیتے تھے، بات ہوتی تھی، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل تھا، لیکن جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پابند نہیں ہوتے تھے، وہ فیصلہ خود کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں بھی کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد اور قتال کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر کافی لوگوں کو اختلاف تھا۔ حضرت عمر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلطی ہے اور ہمارے 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، حضور کے انتقال کی وجہ سے مورال گرا ہوا ہے۔ اقرأ ورتل القرآن۔ اب آپ نے جیش اسامہ کو بھی روانہ کر دیا، پھر یہ کہ جو یہ جھوٹے نبیوں کے پیروکار ہو گئے ان سے تو قتال کرنا ہی کرنا ہے، 2 محاذ پہلے ہمارے کھلے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ مانعین زکوٰۃ ہیں، انہوں نے کفر نہیں کیا ہے، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، وہ بھی زکوٰۃ سے انکار نہیں تھا، یہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم خود اپنی زکوٰۃ جو ہے امیروں سے کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن نہیں،
ان کا فیصلہ اٹل تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر کا فیصلہ تھا عزیمت، لیکن یہ اس نوع کی اور اس درجے کی اور اتنی بے نفس اور اتنی جو ہے یوں سمجھئے کہ مربع اور مزکہ شخصیتیں اب دنیا میں نہیں آ سکتی۔ لہذا آئندہ یہی ہوگا کہ جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا وہ امرہم شورا بینہم میں وہ شورا کا پابند ہوگا، وہ شورا سے آزاد نہیں ہوگا کہ جو چاہے شورا کی رائے کو جو ہے وہ رد کر دے۔ البتہ جماعتی سطح کا معاملہ مختلف ہے، تحریک اور جماعت کا معاملہ مختلف ہے۔ بہرحال اس وقت صرف بحث یہ نہیں تھی کہ شورائیت کا اسلامی نظام کیا ہے، صرف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا اصل رسول تو مکی صورتوں ہی میں دے دیا گیا اور اس کا مظاہرہ حضور نے بہت سے واقعات کی شکل بھی سامنے آ گیا، اور آپ نے جو ہے خاص طور پر تعبیر نقل والے معاملے میں جو الفاظ کہے وہ تو بہت ہی اہم ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، بھئی یہ جو دنیاوی معاملات ہیں جن کا تعلق تجربے سے ہے وہ تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو مجھ سے۔ زراعت کا معاملہ ہے، تم زراعت پیشہ ہو، تم نے زراعت کی ہے، کھیتی باڑی کرتے رہے ہو، یہ باغوں کا سارا جو ہے نظام تم چلاتے رہے ہو، تو تم بہتر جانتے ہو۔ میں نے اگر کہہ دیا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، تو یہ میرا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن یہ کہ پھر بھی تم نے اس کا اتباع کیا، اس سے فصل کم ہو گئی، لیکن تم جانو تمہارا کام، انتم عالم بامور دنیا کو۔ تو یہ بہت ہی بڑا ایک فیصلہ تھا جو حضور کی اس حدیث کے اندر جو بخاری شریف میں موجود ہے وارد ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں جو آج سمجھے جاتے ہیں تین پلرز ریاست کے، ان تینوں کا بلو پرنٹ موجود ہے دو آیات میں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کو قرآن مجید میں کوئی چیپٹر نہیں ملے گا کہ یہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی کی بحث اس میں اس صورت میں کی جائے گی، نہیں۔ اسی طرح انسٹیٹیوشنز کو نیم نہیں کیا گیا، نام نہیں دیے گئے، عنوان نہیں دیے گئے، لیکن آپ جان لیجئے آج انسٹیٹیوشنز کون سے مانے جاتے ہیں۔ نمبر ایک ایگزیکٹو ہے، جو بھی منتظمہ ہے، جو بھی اس ملک کے انتظام کو چلانے والا ایک حکومت کی مشینری ہے۔ ایک ہے لیجسلیچر، قانون سازی، ایک ہے عدلیہ۔ ویسے کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ چوتھا پلر جو ہے وہ پریس ہے، اور آج کل وہ پریس سے بڑھ کر جو ہے وہ ٹی وی وغیرہ بن گیا، ذرائع ابلاغ، اس لیے کہ یہ ذرائع ابلاغ جو ہے یہ رائے عامہ کو بناتے ہیں، کو کسی رخ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس طرح چاہیں انہیں اندھا کر دیں اور جس طرح چاہیں غلط راستے پر انہیں لے جائیں۔ آج امریکہ میں یہی ہو رہا ہے، ذرائع ابلاغ ہے جس کی وجہ سے کہ پوری امریکی قوم جو ہے ہاسٹیج ہے، ان کے پاس اپنی آزاد سوچ ہے ہی نہیں۔ جو ذرائع ابلاغ جو یہود کے قبضے میں ہیں، جو خیال، جو نظریہ، جو رائے وہ ان کے ذہنوں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں اتار دیں، وہ بالکل یوں سمجھیے پیسیولی انہیں ریسیو کرتے ہیں، اپنا حفظ جان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ چوتھا پلر وہ ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تین ہی ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر۔ اب اس میں دیکھیے ایگزیکٹو کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک بات تو طے ہو چکی مکی صورت ہی کی ہدایت سے، اسلامی ریاست میں ایگزیکٹو جو وجود میں آئے گی وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر آئے گی، لوگوں کے مشورے سے وجود میں آئے گی۔ کوئی خاندانی حکومت نہیں ہوگی، کوئی شخص جو ہے وہ خود بات کے فقہا کی آراء ہے کہ اگر کوئی زبردستی طاقت کے ساتھ آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو اب کیا کریں، عوام کیا کریں گے؟ وہ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں، ایک خون فساد ہنگامہ ہو جائے۔ تو ہمارے بعض کے فقہا نے اس کو بھی کہا یہ بھی جائز ہے، جائز اس معنی میں کہ اس سے لوگ قبول کر لیں، جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم دے ان کی اطاعت کریں۔ لہذا یہ کہ متغلب کہلاتا ہے، وہ متغلب جو خود آ کر غالب ہو کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، مسلط ہو گئے۔ لیکن یہ اصل راستہ نہیں ہے۔ اسلام کا اصل راستہ کیا ہے؟ یہ امر و ہم ہے، لوگوں کو اس کے لیے منتخب کرنا، یہ لوگوں کا کام ہے۔ اب ماموریت من اللہ ختم ہو چکی، مامور من اللہ ہوتے تھے نبی، نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل تشیع کے ہاں البتہ ماموریت من اللہ چلی ہے، جاری رہی ہے، ان کے امام جو ہے معصوم ہے، اور معصومیت بھی خاصہ نبوت ہے۔ ہمارے نزدیک تو حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں، لیکن ان کے ہاں ہے معصومیت۔ لیکن چلیے ان کے تو صرف 12 ہی معصوم تھے۔ یہ جو آغا خانی ہے اسماعیلی، ان کا تو ابھی تک معصوم چلا آ رہا ہے۔ یہ عبد الکریم آغا خان جو ہے یہ بھی معصوم ہے، اور یہ امام ہے، اور یہ اپوائنٹڈ بائی گاڈ ہے، خدا کی طرف سے مامور من اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک اب ماموریت من اللہ ختم ہو گئی، معصومیت ختم ہو گئی۔ خاتم النبیین خاتم المعصومین بھی ہے،
اب آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں. اس اعتبار سے اب جو بھی وجود میں آئیں گے عہدے منصب وہ سب کے سب امرہم شورا بینہم کے تابع ہو جائیں گے. اچھا اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پہلے تو لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے حکمران. پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمنٹ جو ہے منتخب ہو گئی, اس نے اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا. اور اگر صدارتی نظام ہے تو سیدھا صدر منتخب ہو گیا اور وہی جو ہے اب حاکم ہے. لیکن اس کے بعد وہ جو حاکم ہے وہ پھر اب بناتے ہیں نیچے ڈھانچہ. اس کے لیے گورنرز کون مقرر کیے جائیں گے اور جو گورنمنٹ سروسز ہوں گی ان کے رولز کیا ہوں گے. پبلک سروس کمیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک ادارہ ہے. مناصب کیسے دیے جائیں گے. ان دونوں کو کور کرنے کے لیے دیکھیے ایک جامع الفاظ آئے ہیں, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یقیناً اللہ ہے مسلمانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اب یہ ٹو سائیڈڈ سمجھیے. ایک طرف یہ کہ تمہارے ہاتھ میں اگر مشورہ دینے کا اختیار ہے کہ کس کو تم بنانا چاہتے ہو اولو الامر, کس کو بنانا چاہتے ہو اپنا حاکم, کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو زمام کار اپنی قوم کی اپنے ملک کی, اس کے لیے اہلیت کو دیکھو. یہ نہ دیکھو تمہارا رشتہ دار کون ہے, یہ نہ دیکھو تمہاری برادری کا کون ہے, یہ نہ دیکھو کس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے معاذ اللہ, بلکہ یہ دیکھو یہ امانت ہے, بہت بڑی امانت, بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کو اہل کے حوالے کرو جو اس کا اہل ہو. اس میں خلوص کے ساتھ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ بھی اجتہاد ہوگا نا کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اہل ترین, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک اجتہاد ہے جو ہر شخص کو اپنی ذاتی سطح پر کرنا ہوگا. اگر اس میں غلطی ہو جائے تو جیسا کہ اصول ہے مجتہد جو ہے وہ مخطی بھی ہو, اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے اکیلا ثواب ضرور ملے گا. اور اگر مجتہد جو ہے وہ مصیب ہو, صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا ثواب ملے گا. اس اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آدمی جب سوچے تو یہ آج کا جو لفظ ہے ووٹ, رائے, اب دیکھیے یہ ایک طرح کا مشورہ ہے جو لیا جا رہا ہے. اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا. اس کے پاس ایک امانت ہو, وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ. لیکن ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, جو اہل ہوں, بہترین ہوں, اس کے لیے باصلاحیت ہوں, دیانتدار ہوں. تم سمجھو کہ واقعتاً وہ لوگ جو ہے ملک اور قوم اور امت اور ملت کی خدمت کریں گے, ان کو چنو. اور نمبر 2 یہی پروسیس آئے گا اب جسے آپ نے اوپر چن لیا ہے. وہ جو اپنے نائبین چنے گا, وہ جو اپنے گورنر چنے گا, وہ جو وزراء چنے گا, اس کے بعد نظام بنے گا پورا. اس لیے کہ یہ تو ایک لمبا چوڑا نظام ہوگا ایک ملک کا. اس میں جو انتظامیہ ہے, ایگزیکٹو ہے, اس کی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہوگی. وہاں بھی یہی دیکھو کہ اہلیت بنیاد ہو, سفارش بنیاد نہ بن جائے, کہیں مفادات بنیاد نہ بن جائیں, کہیں جو ہے یہ اس طرح کا برادری کا یا اپنے کسی کے قریبی رشتہ دار ہونے کا خیال کر کے جو ہے تمہارا ووٹ نہ جائے, تمہاری طرف سے فیصلہ نہ ہو. بلکہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. وہاں بھی یہ دیکھو کہ اہل ترین کون ہے اور اس کو جو ہے اس منصب پر فائز کرو. اس کے ضمن میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور کی حیات طیبہ میں. آپ کو معلوم ہے کہ فقراء صحابہ ان میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کہیں والی بنا دیجئے. والی وہاں گورنر کہلاتا تھا. یہ والی کوفہ ہیں, یہ والی شام ہیں, یہ والی مصر ہیں, یہ والی یمن ہیں. عامل بھی انہیں کہا جاتا تھا, والی بھی. تو حضرت ابو ذر نے بھی درخواست کی کہ آپ نے فلاں فلاں کو یہ عہدے دیے ہیں, ذمہ داریاں دی ہیں, تو آپ مجھے بھی کہیں والی مقرر کر دیجئے, کہیں عامل بنا دیجئے. لیکن حضور کا جواب حضرت ابو ذر کے لیے بہت ہی غیر متوقع, بہت غیر متوقع. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, معمولی روایت نہیں. یا ابا ذر, اے ابو ذر, انک ضعیف, تم کمزور ہو. وانھا امانۃ, اور یہ عہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے. وانھا یوم القیامۃ خزی وندامۃ, اور قیامت کے دن یہ عہدے جو ہیں یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بن جائے.
الا من اخذ بحقها، سوائے اس کے کہ جس نے حق کے ساتھ اسے حاصل کیا، لیا، جس کو دیا گیا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی کہ جو اس منصب کے ضمن میں اس پر عائد ہوتی تھی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا ایک اہم اصول آتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقوی، ان کی دینداری، ان کا زہد، ان کی بے نفسی، اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ سے مشابہت دی جا رہی ہے، لیکن والی ہونے کے لیے یا گورنر بننے کے لیے کہا جا رہا ہے انک ضعیف وانھا امانۃ وانھا یوم القیامت خزی وندامۃ، یہ ندامت کا ذریعہ بن جائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت اور انتظامی معاملات کے لیے محض تقوی ہی شے نہیں ہے بنیادی، اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکار ہیں، کوئی انتظامی صلاحیت ہو، کوئی توازن موجود ہو، اعتدال موجود ہو۔ اب یہ تھے بہت انتہا پسند، انتہائی، زہد کی بھی انتہا تھی، انتہا۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتي